بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ایک دن گاؤں میں بکریاں چراتے چراتے میں دور قبرستان کی طرف نکل گیا۔ وہاں قبرستان میں کمزور سے دیوانے سے انسان کو گڑھا کھودتے دیکھا تو سوچا کیوں نہ اس کے پاس جا کر اس سے گڑھا کھودنے کا سبب معلوم کروں۔ یہی سوچ کر میں اس کے قریب گیا تو وہ کوئی 21-22 سال کا لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ اپنی قبر کھود رہا ہو۔ کیونکہ وہ نوجوان تھا سو میں نے یہ خیال چھٹک دیا۔ میں نے اس سے سلام کیا مگر اس نے آنسوؤں کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے گڑھا کھودنے کے لیے آلے کی رفتار تیز کر دی۔ میری طرف اس نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیوں گڑھا کھود رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اس میں اپنا پیار دفن کرنا ہے۔ جس نے میرے خلوص کو، میرے پیار کو مذاق سمجھا اور میرا سب کچھ بہا کر لے گئی، آج میں اس جھوٹے پیار کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبریں، یہ سب میرے خاندان کی ہیں، یہ میرے باپ کی، یہ ماں کی اور یہ بہن بھائیوں کی۔ یہ لفظ سن کر میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اس سے اس کی کہانی پوچھی تو اس نے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی۔ والدین کے علاوہ ہم 6 بھائی اور 6 بہنیں تھیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی، پھر بہن اور بھائی، یعنی جو سب سے چھوٹی بہن تھی تقریباً 5 سال کی تھی۔ ابو پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھے۔ گاؤں میں ہمارا خرچہ بخوبی چل رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے کھیتوں میں گیا تو 3-4 پرانے درختوں کے پاس رک گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ درخت کاٹ لوں، ہمیں جلانے میں کام آئیں گے۔ میں ایک درخت کے قریب چلا گیا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ درخت کاٹنے کے بارے میں ابو نے کئی بار منع کیا تھا مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ابو کا کہنا تھا درختوں کے سائے تلے فصل نہیں ہوتی۔ واقعی ابا جان کی بات درست تھی۔ یہاں کی فصل خاصی کمزور تھی کیونکہ اس کے اوپر سایہ تھا۔ درخت کاٹتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور درخت کاٹ ڈالا۔ یوں ہی سارے درخت کاٹے مگر عجیب ڈراؤنی سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جو باقی درخت کاٹے وہاں سے بھی عجیب و غریب آوازیں ابھریں جو چند لمحوں بعد ختم ہو گئیں۔ ان آوازوں کے ختم ہوتے ہی ایک بھیانک چہرہ جو پہلے دھندلا سا لگا پھر ٹھیک ٹھاک نظر آیا۔ وہ عجیب سی جسامت والی عورت تھی جو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک قہقہا لگایا اور بولی، تم نے میرا خاندان برباد کیا، ہماری بستی اجاڑی۔ تم دیکھنا اب اس سب کا بدلہ میں تم سے کیسے لیتی ہوں۔ جس طرح تم نے میرے خاندان کو ختم کیا ہے میں بھی تمہارے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ اس واقعے کے بعد مجھے بخار نے آ لیا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ امی ابو میری صحت کے بارے میں پریشان تھے۔ چند دن کے بعد میں صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں کے کسی بزرگ نے بتایا کہ فلاں جگہ جا کر دم کرواؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے ان بزرگ کے پاس بھیج دیا۔ یہ ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ میں نے سائیکل پکڑی اور ادھر کا رخ کیا۔ راستے میں قبرستان آتا تھا۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا مجھے قبرستان کے عین وسط میں ایک حسین دوشیزہ بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں رک گیا۔ اس نے مجھے ایسے اپنے سحر میں جکڑا کہ اسے دیکھ کر میں اس کے حسن میں کھو سا گیا اور پھر بزرگ کے پاس جانے کی بجائے اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ میں راستے بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اس جلتی دھوپ میں کیا کر رہی تھی۔ شاید اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں خوش فہمی میں خود کو ہیرو تصور کرتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات میں نے اسی کے خوابوں میں کاٹ دی۔ اگلی صبح میں جا کر اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے والدہ کو بتا دیا کہ بزرگ کے پاس جا رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سرخ لباس میں ملبوس قبرستان کی حدود میں داخل ہوتی دکھائی دی۔
اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے، شاید وہ قبروں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ اس دن ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میرے سامنے ہی جا کر قبروں پر بیٹھ گئی اور اپنے خاندان کی موت کا ماتم کرنے لگی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا سہارا میں بنوں گا، تمہارے دشمنوں سے انتقام بھی خود لوں گا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ رات کو میں نے امی ابو کو بتایا کہ ایک بے سہارا اور لاچار لڑکی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے گھر لے آنا چاہیے۔ میرے امی ابو مان کے، وہ بھی گاؤں کے سادہ لوح لوگ تھے، بہت ہی رحم دل اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اس لڑکی کو میرے ساتھ ہی جا کر گھر لے آئے۔ امی نے اسے علیحدہ کمرہ دیا تاکہ وہ آزادی سے رہ سکے۔ اسی رات اس کے کمرے سے اونچی اونچی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ہم سب ڈر کر اس کے کمرے کی جانب گئے تو اس کے بستر پر 5 سیاہ ناگ دیکھ کر ہم کانپ کر رہ گئے۔ یہ اپنے پھن پھیلائے اسے دبوچنے کے لیے تیار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سبھی خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے درخت کی لمبی سی شاخ پکڑی اور انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سبھی نے نیچے چھلانگیں لگا دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواروں میں غائب ہو گئے۔ ہم نے انہیں پورے گھر میں تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملے۔ ہمارے اس خوف و ہراس اور چیخ و پکار سے ہمسائے بھی گھر آ گئے اور سانپوں کی باتیں سن کر حیران ہوئے۔ سبھی کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ زہریلے ناگ کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یوں رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی سانپوں کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ یوں ہی دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام روشنی بتایا تھا، اس نے سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ہم سب گھر والے اس کی عزت کرتے تھے، اس سے سب لوگ محبت سے پیش آتے تھے۔ مگر پھر اگلے دن وہ واقعہ ہو گیا جس نے ہمارے گھر سمیت پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا بھائی جنید صبح اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کی گردن پر خون کے 2 نشان تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی موت سانپوں کے ڈسنے سے ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کی مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک کر کے گھر سے 3 جنازے اٹھے تو بابا کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اب میری صرف 2 بہنیں بچی تھیں اور ایک روشنی جس سے زندگی میں تھوڑی بہت خوشی باقی تھی۔ ایک دن رات کے وقت کا ذکر ہے، آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ ستاروں کی روشنی سے چھت کا ہر حصہ بخوبی صاف نظر آ رہا تھا۔ روشنی کا کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جو چھت پر سے اندر کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اوپر چھت سے ہی کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے روشنی اندر نظر نہ آئی۔ بہت پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اسی کے متعلق سوچتا ہوا نیچے آیا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ روشنی کو غائب پا کر میں نے اسے دوسرے کمروں میں جا کر بہنوں کے پاس دیکھا تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا آخر رات کی تنہائی میں وہ کہاں جا سکتی ہے، جبکہ بیرونی دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے بہنوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ اوپر چھت پر آ گیا۔ روشنی کا یوں اچانک غائب ہونا میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے ابا جان کو ہلایا اور آہستہ سے کہا، ابا جان، روشنی گھر میں نہیں ہے۔ میری بات پر ابا بھی چونک گئے۔ یہ ایک نیا زخم تھا جو میں نے ان کے دل پر لگا دیا تھا۔ وہ بیچارے تو پہلے ہی مرجھا چکے تھے۔ گھر سے 7 لاشوں کا بوجھ انہوں نے خود اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ میری بات پر انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہیں کہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے اور نیچے صحن میں دیکھنے لگے۔ جس چھت پر ہم سوئے ہوئے تھے یہ دراصل جانوروں کا کمرہ تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے بھینسیں وغیرہ بندھی جاتی تھیں۔ سامنے 2 کمرے چھت پر سے واضح نظر آتے۔ جس چھت پر ہم بیٹھے تھے یہ کمرہ میں نے دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں باپ بیٹا کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہمیں جانوروں کے اس کمرے سے وہی 5 کالے ناگ نکلتے نظر آئے جو پہلے روشنی کے کمرے میں گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہی میری بہنوں کے کمرے میں داخل ہونے لگے میں نے اوپر کھڑے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیں
और भागता हुआ छत से नीचे आ गया। जानवरों के कमरे से रोशनी भी उड़े हुए रंग के साथ बाहर निकली। क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? मेरी चीखें सुनते ही वो बोली। मैंने उसे लड़खड़ाते हुए सांपों के बारे में बताया। मेरी बहनें भी जाग गई थीं। मैंने इन्हें कहा कि चारपाई से नीचे पाँव न रखना। खुद कुल्हाड़ी पकड़कर कमरे में घुस गया और सांपों को तलाश करने लगा, मगर नाकाम रहा। सांप गायब हो चुके थे। रोशनी परेशानी की हालत में घर के कोने कोने को देखी जा रही थी। हमसाये के लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े हमारे चीखने की वजह मालूम कर रहे थे। मैंने इन नाकों को गायब पाकर रोशनी की तरफ रुख किया और कहा, तुम इस कमरे में क्या कर रही थीं? मैंने तुम्हें पूरे घर में तलाश किया, मगर तुम्हें ना पाकर परेशान हो गया। इससे कबल कि मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाता, रोशनी बोली, ये काले नाग 2 दफ़ा मेरे कमरे में गए थे। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने सब्र से काम लिया। अगर चीखें मारना शुरू कर देती तो गांव वाले कहते, यहाँ तो रोज़ाना ही ऐसा होता है। मैंने किसी न किसी तरह से इन सांपों को भगा दिया, और जब महसूस किया कि यहाँ खतरा है तो तुम्हारी बहनों के कमरे में गई। वहाँ जगह ना मिली तो यहाँ कमरे में आकर लेट गई। अब ये सांप मेरा पीछा कर रहे हैं। ये तो मेरी जान के दुश्मन हैं और मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे और अपने उजड़े ख़ानदान के इंतकाम के लिए। उसकी इस कहानी में मुझे सच ही सच नज़र आया। मैंने उसे डांटने की माजरत कर ली, जो उसने फौरी माफ़ कर दिया। इस वाक़े के बाद रोशनी की मोहब्बत मेरे दिल में भर गई। उसकी इज़्ज़त मेरी बहनों और छोटे भाइयों के दिल में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमसायों को टाल मटोल वाली बात सुनाकर कहा कि अब खैरियत है, तो वो लोग चले गए। बाकी की रात हमारी जागते हुए गुजर गई। दूसरे दिन मैंने गांव वालों से सांपों के मुतालिक बात की तो उन्होंने कहा, ये कहानी हमारी समझ से बाहर है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे घर में ही क्यों होता है? बाकी गांव के सभी लोग तो महफूज हैं। ज़रूर तुम लोगों से कोई ना कोई गलती हुई है। जहन और दिमाग पर जोर देकर सोचो कि तुमसे या तुम्हारे घर के किसी फर्द से ऐसा क्या हुआ कि नाग तुम्हारे दुश्मन हो गए। इस बुजुर्ग की बात पर सभी गांव के लोगों ने तायीद की। मैंने कहा कि मैं आज ही ये गांव छोड़ जाऊंगा। लिहाजा कब्रिस्तान की दूसरी तरफ गांव में एक खाली मकान देखकर हम वहां चले गए। चंद रोज़ तो हंसी खुशी गुजर गए। मैंने कहा, अब्बा जान, अब रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। अब्बा जान राज़ी थे। बोले, कल मौलवी साहब से बात करके तुम दोनों का निकाह पढ़वाता हूँ। मैं कितना खुशनसीब इंसान था जिसे उसका प्यार मिलने वाला था, जिसे चाहा था उसे पा लेने वाला था, हमेशा हमेशा उसके करीब रहने वाला था। ये मकान काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 5 कमरे थे। कुशादा सहन था जिस पर दरख्त भी थे। तकरीबन 1 किनाल पर मुश्तमिल रकबे पर यह मकान था। हम सभी लोग अपने अपने कमरों में सोते थे। रात हो गई। अब सुबह सवेरे में रोशनी को अपनाने वाला था। आधी रात तक जागता रहा। अभी मुझे सोते हुए तकरीबन आध घंटा ही हुआ था कि अब्बू के कमरे से हाय हाय की आवाज़ें आईं। मैं भागता हुआ वहाँ गया, मगर अंदर से कमरा बंद था। मेरी बहनें भी जाग गईं। रोशनी अलबत्ता अपने कमरे में सोई हुई थी। मैंने कुल्हाड़ी के वार से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर से एक ह्यौला निकला, जो सिर्फ महसूस हुआ, मगर उस वक्त मेरे दिमाग और नज़रों पर अब्बू की सूरत थी। अब्बू मुर्दा हालत में पड़े थे। उन्हें देखकर हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हमें समझ में न आ रहा था कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। कमरे से सहन की तरफ जो ह्यौला बढ़ा था, उसने तो ये बात वाज़िह कर दी थी कि ये किसी चुड़ैल की इंतकामी कार्रवाई है। अगले आने वाले 1 महीने ने इस बात को और भी वाज़िह कर दिया था, क्योंकि मेरे ही घर से 3 और लोगों की लाशें उठ चुकी थीं। मेरा पूरा ख़ानदान कब्र की ज़ीनत बन चुका था। ये मकान कम और कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा था। अपने बहन भाइयों और वालिद को दफनाने के बाद मैं कब्रों पर पड़ा रह गया। कहाँ जाता, कौन था अब मेरा इस दुनिया में? सभी तो यहाँ लेटे हुए थे। ये सब मेरी वजह से कब्रिस्तान में दफन हुए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था
کہ اس مخلوق کا انتقام اتنا سخت ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دور سے مجھے روشنی آتی دکھائی دی۔ غمگین صورت ڈگمگاتے قدموں سے چلتے چلتے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہارا پیار، تمہارے بہن بھائیوں، والدین کے پیار کو فراموش کر دیا۔ مجھے تم لوگوں کا سچا پیار نظر نہ آیا۔ میں اپنے خاندان کی بربادی کے انتقام کی آگ میں بھولتے ہوئے سب کچھ نگل گئی۔ تم لوگوں کو دیکھتی تو اپنا خاندان تڑپتا ہوا نظر آ جاتا۔ میں آگ بگولا ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ہر کسی کو نگلتی رہی۔ روشنی کی باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں مجرم ہوں تمہارے خاندان کی۔ تم نے جب سے میرا خاندان مارا تھا تب سے میں تمہاری دشمن ہو گئی تھی۔ تم سے بدلہ لینا تھا۔ جب کوئی طریقہ سامنے نہ آیا تو میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تمہیں اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور پھر تمہارے پاس رہ کر ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر ڈالا۔ یہ دیکھو میرا کٹا ہوا ہاتھ، یہ میں نے خود نہیں کاٹا تھا، تم نے کاٹا تھا سانپوں کو مار کر۔ وہ سانپ جو میری انگلیوں کی زینت تھے، تم نے انہیں کاٹ دیا۔ اس کے بعد روشنی کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکلنے لگے۔ سفید رنگت کی جگہ سیاہ رنگت نے لے لی۔ میرے سامنے وہی چڑیل کھڑی تھی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، نہیں روشنی، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں زمین میں جذب ہونے لگیں۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ روشنی پر کیا ہوا اعتماد مجھے بہت مہنگا پڑا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے جو سب کے سب آنسو میں بہہ گئے۔ میرا پیار ہی میرے خاندان کا قاتل نکلا۔ روشنی اپنی اصل صورت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ اپنے روپ میں آ گئی، مگر مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ وہ احسان فراموش تھی، قاتل تھی میرے معصوم بہن بھائیوں کی اور میرے والدین کی۔ کافی دیر تک میں پاگلوں کی طرح قبرستان کے ارد گرد گھومتا رہا۔ پھر اچانک ایک وہی شہر والے بزرگ یہاں آ گئے۔ شاید میری کہانی کی تڑپ نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر ہر بات سمجھ گئے۔ قدرتی امر تھا، انہیں دیکھ کر میرے حواس درست ہو گئے۔ پاگل پن کا دورہ ختم ہو گیا۔ بزرگ بولے، مجھے تمہارے خاندان کی بربادی کا علم آج ہی ہوا تو چلا آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا تو روشنی گرتی پڑتی ان کے پاس آ گئے۔ بولے، بیٹا، کیا یہی چڑیل ہے جس نے تمہارا سب کچھ اجاڑا؟ روشنی کو دیکھ کر میں غصے میں چلایا، یہ چڑیل نہیں، خونی ڈائن ہے۔ اس نے میرے خاندان کو نگل لیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرے گھر مہمان بن کر آئی اور یہاں سے سب کچھ چھین کر لے گئی۔ بزرگ نے روشنی کو جکڑ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ انہی چیخوں میں اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور اس کا جسم دھوئیں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر بھسم ہو گئی، میری آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ وہ بھی میرے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس لوٹ گئی۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور واپس چلے گئے۔ اس لڑکے نے کہانی سنانے کے بعد دوبارہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اسی کی تھی۔ میں نے اسے باہر نکالا تو وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ غیروں نے آنسو بہائے، غیروں نے ہی غسل کیا اور کفن کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اسے انہی قبروں کے پاس دفنا دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔